پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو خچر پر سواریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا اور ان سے کرایہ وصول کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کرائے پر اس کا خچر لیا اور اسے کہا کہ مجھے فلاں بستی تک چھوڑاؤ۔ اس کا یہ کام تھا، وہ رضامند ہو گیا اور اسے سوار کر کے لے چلا۔ جب ایک راستے پر پہنچے جہاں سے ایک سیدھا راستہ جس پر وہ ہمیشہ جاتا تھا وہ تھا، اور ایک اس کے علاوہ دوسرا راستہ تھا جس پر اس نے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ وہ سوار اصرار کرنے لگا کہ ہم اس راستے سے چلیں گے، یہ نزدیک کا راستہ ہے۔ اس خچر والے نے اس کو منع کیا اور کہا کہ میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں، اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جس راستے پر میں روزانہ جاتا ہوں اسی سے چلتے ہیں، وہ میرا دیکھا بھالا راستہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ یہاں سے جاتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ نزدیک کا راستہ ہے، لہذا اسی سے چلتے ہیں۔ وہ شخص اس کو رضامند کرنے کے بعد اسی راستے پر لے چلا۔ اس نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، نزدیک کا راستہ ہے، کم وقت میں سفر طے ہو جائے گا، میرا وقت بچ جائے گا۔ وہ بھی چل پڑا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دور ہم گئے تھے کہ وہاں ایک آگے چل کر کے بیابان جنگل آ گیا اور ہم ایک ایسے میدان میں پہنچ گئے جہاں پر لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی۔ اس شخص نے اپنے کپڑوں سے چھرا نکالا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس خچر والے نے کہا کہ تم میرا خچر لے لو، میرے پاس جو مال و دولت ہے، جو روپیے پیسے ہیں وہ بھی تم لے لو، لیکن میری جان بخش دو۔ اس نے کہا یہ مال تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے، میں اس چیز پر آمادہ ہو جاتا ہوں، تیار ہو جاتا ہوں، لیکن تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جلدی سے جلدی 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ انہوں نے نیت باندھی۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے نماز کے اندر میری زبان پر قرآن کریم کی کوئی سورہ شریفہ نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک سے میری زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور میرا اس آیت شریفہ کو پڑھنا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، سامنے سے راستہ کھلا، ایک شخص گھڑ سوار میری طرف تیزی کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اس نے آ کر کے اس شخص کے اوپر جو مجھے قتل کرنے کی ارادے سے میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اس پر حملہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لاش میرے قدموں میں پڑی تھی۔ میں نے اس گھڑ سوار سے کہا کہ تم کون ہو، میری مدد کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کون ہوں یہ بتانے سے تو میں قاصر ہوں، یہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں کیوں یہاں پر آیا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور وجہ یہ ہے کہ تمہاری زبان سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہاں پر بھیجا اور تمہاری مدد کرنے کی میری ڈیوٹی لگائی۔ میں یہاں پر آیا ہوں تو صرف اس رب کے حکم سے آیا ہوں، کیونکہ اس وقت میں جب موت تمہارے سامنے کھڑی ہو، تمہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی راہ نظر نہیں آتی، صرف تمہارے چہرے پر خوف و وحشت ہوتی ہے، اور تم نے اس وقت میں بھی اللہ سے لو لگائی، اللہ کے سامنے گریہ زاری کی، اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کرنے کے لیے منتخب فرما کر یہاں بھیجا ہے۔
تو دوستو واقعہ تو یہ چھوٹا ہے لیکن بہت سبق آموز واقعہ ہے. اگر ہم مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں. ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ سوچتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور ہم ہر وقت اللہ کی پکڑ میں ہیں. پیارے ساتھیوں، اس نے خوف کی صورت میں بھی اللہ کو یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر اتنی وسیع ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی اس کو معاف کر دیا. تو ہم اللہ سے لو لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں. ہماری غیب سے مدد ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی، تمام لوگوں کی غیبی مدد فرمائیں.